لله كفى بالله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله صلى الله عليه وسلم. لا باحترام علماء الكرام أئمة احترام، آج کی اس خصوصی مجلس میں آپ سب حضرات کی خدمت میں تین اہم پہلوؤں سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات، ایک عالم دین میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، ایک عالم دین کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہے۔ تیسری بات، اس وقت ان کے موجودہ حالات میں علماء کے کرنے کے کام کیا ہے۔ یہ دونوں حصے بہت اہم ہیں، اس میں خود ہماری اصلاح بھی ہے اور ملت کی ضرورتوں کے پیش نظر کرنے کے کاموں کی نشاندہی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اس کا مذاکرہ ہے۔ کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ علم ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تینوں پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ روشنی کریں۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے لوگ ہمیں چاہے سند کی بنیاد پر عالم سمجھیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم اس وقت تک سچے عالم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے اندر عالمانہ صفات نہ ہو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علماء کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک شبہ غیر اختیار سرے سے ہے نہیں، لیکن اس حقیقت کو سمجھ لیجیے کہ انہی علماء کا رتبہ بلند ہے جو اللہ کی نگاہ میں عالم ہو۔ اگر کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور دنیا کے ہر شخص کو ہماری عزت کرنی چاہیے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم نے خود اپنا مقام پہچانا ہے۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ ہر عالم میں اللہ کی خشیت ضروری ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم دین میں خشیت، اللہ کا ڈر ضروری ہے، یہی اس کی پہچان ہے، یہی اس کے لیے تمغہ امتیاز ہے، اللہ کا ڈر۔ اور یہی اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور پھر جدا ہونے لگتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم کو کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو بالعموم صحابہ ایک دوسرے کو جو نصیحت یا وصیت کرتے تھے اس کے الفاظ کتابوں میں یہ آئے ہیں
کہ ایک صحابی دوسرے سے یہ کہتے اوصیک بتقوی اللہ فی السر والعلن، دیکھو خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہے تو متقی پرہیزگار ہے، تنہائیوں میں ہے، خلوتوں میں ہے تو اللہ کی نافرمانی پر جرمن اور سرکش نہیں۔ اگر یہ ہماری حالت ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اچھے اعمال کر لیں اور خود نافرمانی سے، گناہ سے، غلط کاری سے، مالی معاملات میں احتیاط کی راہ پر چلنے سے ٹکرا دیں۔ اللہ کی خشیت ہو، ڈر ہو۔ اکبر نے کہا تھا خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں۔ یہ اگر ہمارا حال ہے خدا نخواستہ تو ہم عالمانہ صفت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے۔ اللہ کی خشیت ہو۔ قاضی ابن ابی اوفا بصرہ کے قاضی تھے، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ میں سے بھی بہت سے امام ہوں گے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، مصلی پر کھڑے ہوئے، تلاوت شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مدثر پڑھ رہے تھے اور اس میں تذکرہ آیا آخرت کا، قیامت کا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا۔ آخرت کا تذکرہ ہے اور قیامت کی سختیوں کا بیان ہوا۔ ایسی خشیت ان کے دل میں تھی کہ زور کی چیخ مار کر مصلی پر گر پڑے اور لوگ ان کے مصلی مقتدی دوڑے۔ یہ خیال ہوا کہ شاید بے ہوش ہو گئے، لیکن جب قریب گئے تو معلوم ہوا کہ ان کی روح نکل گئی۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کی خشیت کا ایسا اثر ہوا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور قیامت کے تذکرے کی آیات پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے۔ یہ اسی خوف خدا اور خشیت کا اثر ہے جو دل میں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا التقوی ہاہنا واشار الی الصدر، تقوی یہاں ہے، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا سینے پر، تقوی یہاں ہے، یعنی اللہ کا ڈر دل کا عمل ہے۔ دل اللہ کے آگے جھکنے والا ہو۔ مومن کی صفت بیان ہوئی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اور زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عظمت جان رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، حدیث رسول پڑھ رہا ہے، وعدے اس کے سامنے ہیں، وعیدیں اس کے سامنے ہیں، جنت دوزخ کے حالات اس کے سامنے ہیں، وہ قرآنی آیات میں اور نبوی ارشادات میں پڑھ رہا ہے کہ خیانت کا انجام کیا ہوگا، نگاہ کی خیانت یا زبان کی خیانت یا عمل کی خیانت کس طرح انسان کو دوزخ میں پہنچائے۔ وہ پڑھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ جو آدمی مال کے سلسلے میں خیانت کرے گا
قیامت کے دن اس خیانت کے مال کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا اس خیانت کی چیز کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر قیامت کے دن لائے گا۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، حضرت نے بھی فرمایا، یہاں تک کہا کہ قیامت کے دن اگر کسی نے اونٹ کی خیانت، قیامت میں جو اونٹ کی خیانت کر کے دنیا سے حاضر ہوگا وہ اپنی پیٹھ پر اونٹ اٹھا کر لائے گا، اونٹ چلا رہا ہوگا، بکری چرائی ہوگی تو بکری چلا رہی ہوگی، اسی طرح جو چیز بھی چرائی ہوگی وہ جانور چلا رہا ہوگا۔ اور پھر حضرت نے کہا اس دن وہ مجھ سے کہے گا کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، میری دستگیری کیجیے۔ میں اس سے کہوں گا آج کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے تجھ کو دنیا میں بتا دیا تھا کہ انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ ارشاد ہے۔ غور کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ارشادات، آپ کے بتائے ہوئے واقعات ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ آپ کے ساتھ صحابی سفر میں، ایک صاحب حضرت کے ساتھ سفر میں، وہ خدمت بھی کرتے تھے، حضرت اونٹ پر چڑھنے لگتے تھے تو وہ سہارا دیتے تھے، اور ایک مقام پر پہنچے تو دشمنوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا جو آ کر ان کی گردن میں لگا اور وہ گرے اور فوت ہو گئے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ شہید ہو گئے تو حضور سے کہا کہ کتنی خوش نصیبی ہے ان کی، شہادت پائی اور آپ کے ساتھ شہادت ہوئی، یعنی آپ کی معیت میں اور شہادت ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کہو، یہ شخص جہنم میں جائے گا اس چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے چورا کی تھی۔ یہ حضور کی شان آپ فراموش کر دیتے، یہ کیسی محرومی کی بات ہے۔ ہمیں یہی چیز سیکھنی ہے کہ ہمارے اندر خشیت آئے، تقویٰ، احتیاط آئے۔ یہ نہیں کہ ہم عالم بنے ہیں تو ہم اپنے لیے گنجائش پیدا کریں، نہیں، عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے راستہ نکالیں۔ عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان سے زیادہ احتیاط آپ کے اندر ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور دین کی حفاظت کے لیے کتنا خطرہ اندر قنوت نازلہ پڑھے تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو، قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ کبھی افسوس ہوتا ہے، آپ علماء، اسی لیے میں نے عام حضرات سے یہ گزارش کی کہ وہ چلے جائیں تاکہ میں آپ سے تحقیق کا درد ہوں۔ ہم علماء کو مشکل حالات میں کبھی بزدل نہیں بننا چاہیے، ہمارے اندر ہمت اور جرأت ہو۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، حق بات کا اظہار ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ حکمت مصلحت کا بھی ہم خیال کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم ملت کو دشواری میں نہیں ڈالیں، لیکن مصلحت کے نام پر بزدلی کا شکار ہو جانا ملت کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے۔ مصلحت کے نام پر مشکل حالات میں پسپائی اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب آپ کے خلاف تھا اور آپ کی پشت پناہی کرنے والے تنہا ابو طالب تھے، آپ کے چچا، اور ایک مرحلے میں آ کر وہ بھی دباؤ شکار ہو گئے اور حضرت سے کہا کہ بھتیجے، بوڑھے چچا پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ دیکھو مکے کے بڑے بڑے سردار آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مال چاہو مال لا دیں گے، کسی عورت سے شادی کرنا چاہو کرا دیں گے، سردار بننا چاہو سردار بنا دیں گے۔ بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو برداشت نہ کر سکے۔ اب آپ سنیے کہ ہمارے آقا نے ان سخت اور مشکل حالات میں اور اندھیریوں اور ظلمتوں میں
ایسی بات ارشاد فرمائی، اپنے چچا سے کہا اگر آپ پیچھے ہٹنا چاہیں تو ہٹ جائیے، جہاں تک بات اس دعوت دین کو چھوڑ دینے کی ہے تو سن لیجیے، لو وضع الشمس على یمینی والقمر على یساری واللہ ما ترکت هذه الدعوہ، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو قسم بخدا میں اس دعوت دین کو چھوڑنے والا نہیں، تنہا حالات کا میں مقابلہ کروں گا، اللہ کے دین کی دعوت دوں گا۔ یہ کن حالات میں آپ نے فرمایا؟ جب سب آپ کے مخالف تھے اس وقت آپ نے فرمایا، اور یہی صحابہ کا شیوا و شعار ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت کی وفات ہوئی اور فتنوں کی یلغار ہوئی اور حالات ناسازگار ہوئے اور مسلمانوں کی ٹکڑی نے کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اس میں بھی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول فرماتے تھے، اب حضرت چلے گئے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے امت میں کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حالات بہت ناسازگار تھے، فتنوں کا اور خطرات کا ایک ہجوم تھا، اور اسی لیے صحابہ نے حضرت ابو بکر سے کہا نرمی اختیار کر لیجیے، آج نہیں دے رہے ہیں زکوٰۃ، آئندہ دینے لگیں گے، اور صرف زکوٰۃ نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں، توحید پر ہیں، نماز کی بات بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کی بات۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کہا؟ فرمایا کہ اگر یہ لوگ لو یودون عقالا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے نام پر دیتے تھے، لو منعونی عقالا یودونہ علی عہد رسول اللہ لقاتلتہم، اگر یہ اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے نام پر دیتے تھے، اگر وہ رسی بھی روکیں گے تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا، ان سے قتال کروں گا۔ اور صحابہ سے کہا کہ اگر پیچھے ہٹ جاؤ تو میں تنہا ان سے مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں گا، اور میری لاش پڑی ہوگی اور جانور اور پرندے کھا لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ ان کے پیٹ سے مجھ کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، یہ مجھ کو منظور ہے، مگر دین میں کوئی ترمیم منظور نہیں۔ اور تاریخی جملہ کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی اللہ کے دین میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، میرے جیتے جی نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر ابن خطاب کتنے مضبوط دل انسان تھے، بہادر تھے، انہوں نے بھی کہا حضرت سے امیر المومنین کچھ نرمی اختیار فرمائے، حالانکہ وہ تو بہت سخت مزاج کے تھے، یہ نرم تھے، لیکن اس موقع پر حضرت عمر نے نرمی کا مشورہ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہرگز نہیں، اور حضرت عمر کو ڈانٹ دیا اور بہت سخت جملہ کہا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ عمر تو جاہلیت کے زمانے میں بہت بہادر بنتا تھا، اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا، ہرگز نہیں، دین میں کوئی ترمیم برداشت نہیں، ينقص الدین وانا حی، آپ اعلان کیا، اور ان سارے فتنوں کی تنہا سرکوبی فرمائی، اور پھر صحابہ کو بھی شرح صدر ہوا، ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ یاد رکھیے گا مشکل حالات میں ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے، اپنے مخالف ہو یا بیگانے حق بات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب سنیے امام احمد بن حنبل کا قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں حکومت وقت سے ٹکرا اور صاف کہا کہ میں قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، جو اس کو اللہ کی مخلوق کہے گا غلط باطل ہے۔ حکومت وقت نے یہ مسلک اختیار کیا تھا کہ قرآن مخلوق، یہ حکومت سے ٹکرا گیا، مسلمان بادشاہ ہے، مسلمان حکومت ہے، لیکن ٹکرا گیا، اور حکومت نے ان کو قید کیا، سزائیں دی، کوڑے لگائے۔ صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ جس جلاد نے
حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے. وہ خود کہتا تھا کہ قسم بخدا جتنے کوڑے میں نے احمد ابن حنبل کو مارے اگر کسی ہاتھی کو مارتا تو وہ بھی مر جاتا. اتنی تکلیف برداشت کی رائے حق میں مگر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حکومت کو ان کے آگے جھکنا پڑا. آپ غور کیجئے امام احمد بن حنبل کی عظیمت اور ان کا رائے حق میں استقلال کس درجے کا تھا. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ بعد کے دور میں جب حضرت جیل سے آ گئے تھے، کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تنہائی میں اچانک کہتے اللہ ابن صحابات پر رحم کرے، اللہ ابن صحابات پر رحم کرے. ایک دن میں نے پوچھا ابا آپ اس شخص کے لیے نام لے لے کر اتنی دعا کیوں کرتے ہیں، کون شخص ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ بہت بڑا چور اور ڈاکو تھا. تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ چور کے لیے ڈاکو کے لیے اٹھتے بیٹھتے دعا کیوں مانگتے ہیں. کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا جس وقت میں جیل میں قید کیا گیا خلق قرآن کے مسئلے میں، جس کوٹری میں میں قید ہوا اس کے بازو کی کوٹری میں یہی چور یہی ڈاکو تھا ابن صحابات، اور بہت بڑا ڈاکو تھا اور بہت چوری کی. جب چوری کی سزا ہوتی تھی اور سزا ختم ہوتی اور رہا کیا جاتا تو گھر بعد میں جاتا تھا، چوری پہلے کرتا تھا. اس بازو کی کوٹری میں احمد ابن حنبل وقت قید ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس نے بازو کی کوٹری سے مجھ کو خطاب کر کے کہا کہ امام صاحب آپ مجھ کو نہیں جانتے ہوں گے مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں ابن صحابات ہوں، چور ہوں، اور میں نے اتنی چوری کی ہے مجھ کو خود یاد نہیں ہے، اور جیل خانے سے نکلتا ہوں پھر چوری کرتا ہوں، اب بھی نکلوں گا پھر چوری کروں گا. آپ ایک حق کے معاملے میں، ایک دین کے معاملے میں آپ قید ہو کر آئے ہیں. جب میں غلط کام پر اس طرح ڈٹا ہوا ہوں تو آپ حق پر ہونے کے بعد اپنے قدم پیچھے مت کریں گے، آپ بھی استقامت کا مظاہرہ کیجیے، آپ بھی جمے رہیے گا. آپ غور کیجیے، ایک چور نے امام احمد بن حنبل سے یہ کہا کہ میں جب غلط کام پر اس طرح جمع ہوا ہوں تو آپ حق سے قدم پیچھے نہ ہٹائیے گا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بیٹا اس شخص کی بات میرے دل میں جا کر پیوست ہو گئی، میں اس کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، اس لیے اٹھتے بیٹھتے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو رحم فرمائے. یہ ہے سمجھنے کی چیز کہ رائے حق میں کیسی استقامت احمد بن حنبل نے اختیار کی. اب سنیے امام احمد بن حنبل کی جو بات آپ کو اصل سنانی تھی، یہ تو درمیان میں بات آ گئی. جو اصل بات سنانی تھی وہ یہ کہ ان کے ایک صاحبزادے حکومت میں ملازم ہو گئے. اس زمانے کی جو حکومت تھی اس کے کسی شعبے میں ملازم ہو گئے. وہ الگ رہتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل نے جب وہ ملازم ہوئے، کوئی حرام آمدنی نہیں تھی، لیکن چونکہ حضرت امام احمد بن حنبل غیر معمولی محتاج شخص تھے، جیسے ہی ان کے صاحبزادے حکومت کے شعبے میں ملازم ہوئے، گھر میں اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ اب اس کے گھر سے کوئی سامان آئے، کوئی کھانا آئے، مجھ کو استعمال نہ کرنے دینا، تم بھی استعمال نہ کرنا. احتیاط اس درجے کی تھی. اب اس کی اگلی بات سنیے. ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل گھر تشریف لائے، کھانا ان کی اہلیہ نے پیش کیا. حضرت امام احمد بن حنبل ابھی کھانا شروع کرنے جا رہے تھے، اتنے میں اہلیہ نے برسبیل تذکرہ کہہ دیا کہ حضرت آج گھر میں آگ ختم ہو گئی تھی تو میں نے بیٹے کے گھر سے تنور اس کے یہاں جلا ہوا تھا، وہاں سے تھوڑی سی آگ منگوائی، اس سے گھر کا تنور جلایا، پھر کھانا اس پر بنایا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ یہ کھانا اٹھا لو، یہ میں نہیں کھاؤں گا. تم نے اس کے گھر کی آگ سے یہاں کی آگ جلائی ہے اور اس پر کھانا بنایا ہے. اس کھانے کو استعمال کرنا بھی احتیاط کے خلاف ہے. استعمال آپ غور کیجیے کہ صرف اس شخص کے گھر سے آگ لی گئی تھی،
وہ بھی ان کے فرزند ہیں، کوئی حرام آمدنی نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت کے بعض کاموں کو وہ غلط سمجھتے تھے اور حکومت کے کسی شعبے میں وہ ملازم تھے، اس لیے یہ احتیاط۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ عالم ہونے کی حیثیت سے زیادہ احتیاط ہمارے اندر آنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے علم کے ذریعے راستہ نکالیں۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگ علم کی موشگافیاں کر کے، فقہ کی باریکیوں کو استعمال کر کے کہیں نہ کہیں راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ قصہ سناتے تھے بڑا دلچسپ، کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ بیچارے آئے دوپہر کو کھانے کے لیے، تو اہلیہ سے پوچھا کیا بنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے دال بنی ہے، ہمارے لیے مرغی پکی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ الٹی گنگا کہاں سے بہنے لگی؟ ارے بھائی، مرغی پر تو پیدائشی ازلی ابدی حق ہم مولویوں کا ہے، اس لیے کہ مرغی کے شروع میں بھی میم ہے اور مولوی کے شروع میں بھی میم ہے، تو دونوں کا جو ہے ڈی این اے ملا ہوا ہے، تو ہمارا سب سے بڑا حق ہے اس پر۔ ہم لوگ تو جس گلی میں قدم رکھتے ہیں وہاں کی مرغیاں اپنے سہاگ کے سلسلے میں فکر مند ہو جاتی ہیں کہ آج جو ہے ہماری خیریت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ الٹی بات کیسے ہوگی؟ تو اہلیہ نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو مرغی ہے یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے، یہ پڑوس کی مرغی ہے۔ وہ آ گئی تھی اپنے صحن میں، چر چگ رہی تھی، بچے نے پتھر مار دیا، ہمارے بچے نے پتھر مار دیا۔ اب جو پتھر لگا تو گر کے تڑپنے لگی، مر جاتی تو نہ ان کے کام آتی نہ ہمارے کام آتی، آخر کو تو مولوی کی بیوی تھی، تو مسئلہ مسائل تو خود بھی جانتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو ذبح کر لیا، اور اگر پڑوسن کو بتاتی تو فتنے کا اندیشہ تھا، والفتنۃ اشد من القتل، نص قطعی سے ثابت ہے میرے بھائی، والفتنۃ اشد من القتل، تو اس لیے میں نے فتنے کے اندیشے سے اس کو گھر ہی میں پکا لیا۔ اور چونکہ وہ پڑوسی کی مرغی ہے، آپ تو عالم ہیں، آپ کے لیے درست نہیں ہے، ہم لوگوں کا تقویٰ ذرا کمزور ہے، ہم کھا لیں گے، آپ دال کھا لیں گے۔ اب دیکھیے مولوی صاحب کی موشگافی، انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ آئی مرغی جا رہی ہے، تو کہنے لگی کہ اللہ کی بندی، یہ تو ٹھیک ہے کہ مرغی پڑوسن کی ہے، مگر اس میں جو مسالہ لگائے وہ تو سب اپنے گھر کا ہے، تو اس لیے ایسا کرو کہ گوشت تو تم لوگ کھا لو، کم سے کم سالن تو مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی دلیل سمجھ میں آئی۔ اب اس نے ان کی پلیٹ میں جو ہے شوربہ ڈالنا شروع کیا، اور ہاتھ میں اس نے چمچہ رکھا، بوٹی کو یہ آتی تھی تو اس کو پیچھے کر دیتی تھی۔ اب جو 2-3 دفعہ یہ حادثہ پیش آیا تو مولوی صاحب کے دل پہ بہت ہی سخت صدمہ اور رنج و الم ظاہر ہوا، تو انہوں نے بیوی سے کہا اللہ کی بندی، جو بوٹی خود سے آ رہی ہے اس کو آنے دو، جو بوٹی خود سے آ رہی ہے آنے دو۔ تو اہلیہ نے دیکھا کہ ان کی نیت جو ہے پوری خراب ہو چکی ہے، تو اس نے پوری ہانڈی ان کی پلیٹ میں الٹ دی، اور اس کے بعد بڑا لطیف جملہ کہا، کہنے لگی کہ آپ کو کھانا ہے تو کھا ہی لیجیے، اس لیے کہ ہم بھی مرغی کو بلانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ خود ہی سے آئی تھی۔ یعنی اگر یہی دلیل ہے کہ جو خود سے آ رہا ہے آنے دو، تو اس کو بھی ہم کوئی بلانے تو گئے نہیں تھے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ علم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے راستے تلاش کریں، علم اس لیے ہے کہ ہماری احتیاط دن بدن بڑھتی چلی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ سخت گرمی کے موسم میں دھوپ میں کھڑے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور پسینے میں شراب ہو رہے، بھیگے ہوئے، تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت سائے میں ہو جائیے، یہ مکان کی دیوار ہے، سایہ ہے، یہاں کھڑے ہو جائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ سائے میں کھڑے ہونے کی ضرورت مجھ کو بھی ہے، مگر یہ جس شخص کی کا مکان ہے اور جس کی دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے، یہ میرا مقروض ہے، مجھ کو یہ اندیشہ ہے
کہ اگر میں نے اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھایا تو کہیں قیامت کے دن سود لینے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ مقروض کے مکان کی دیوار کا سایہ استعمال کر کے کہیں قیامت کے دن میں سود خور لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں، اس لیے میں دھوپ میں کھڑا ہوں۔ غور کیے کس درجے کی احتیاط ہے، تقوی کس درجے کا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو امام التابعین کہلاتے ہیں، سید التابعین کہلاتے ہیں، بہت بڑے شخص ہیں، اور علم تعبیر میں، خواب کی تعبیر، منامات کی تعبیر میں اتنا بڑا شخص پھر اس امت میں پیدا نہیں ہوا۔ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بے نظیر انسان، امت میں ان کے مقام کا کوئی شخص فن تعبیر میں نہیں پیدا۔ ابن سیرین، محمد ابن سیرین۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت ایسی تھی، ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کتنی نگاہ ان کی باریک تھی۔ ایک صاحب ان کے یہاں آئے، کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں، اذان دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ خوشخبری ہو، تم کو اس سال حج نصیب ہوگا، حج نصیب ہوگا۔ اور اللہ کا کرنا کہ اس کو حج نصیب ہوا۔ کچھ مدت گزری، ایک صاحب آئے، انہوں نے بھی بے عین ہی وہی خواب ذکر کیا، کہنے لگے حضرت میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں۔ تو جو ارد گرد لوگ تھے، حضرت نے ان سے کہا اس کو پکڑو، یہ چور ہے اور اس کو لے جاؤ قاضی کے پاس۔ لوگ لے گئے، اس نے اقرار کیا کہ میں چور ہوں۔ اب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ خواب دونوں کا ایک ہی، ایک کی تعبیر کچھ اور، ایک کی تعبیر کچھ اور دونوں تعبیر پوری ہوئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تعبیر کا فرق کیسے ہوا، خواب تو ایک ہی ہے۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نگاہ دیکھیے، چونکہ آپ اہل علم میں سمجھ سکیں، ابن سیرین نے فرمایا کہ جب پہلا شخص آیا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر نیکی اور سعادت کے آثار نظر آ رہے تھے، تو مجھ کو بے اختیار قرآن کی یہ آیت یاد آئی، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اذن فی الناس بالحج، اذان کا لفظ ہے، اعلان کے معنی میں کہ حج کے لیے اعلان کرنا۔ تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اللہ اس کو حج کی سعادت بخشے۔ یہ جو دوسرا آیا، اس کے چہرے پر بدبختی کے اور برائی کے آثار دکھ رہے تھے، بس مجھ کو قرآن کی یہ آیت یاد آئی، اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ تو کہا کہ یہ آیت یاد آئی، اس سے ذہن منتقل ہوا کہ یہ چور ہے۔ آپ غور کیجیے کہ کیسی دقت نظر ہے۔ اب اگلی بات سنیے، یہ تو علم کی بات ہے، احتیاط آپ کو بتا رہا ہوں، تقوی ان کا بتا رہا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، ایک مرتبہ تجارت کا مال خریدا، بہت سارا گھی تھا وہ خریدا اور 40,000 درہم میں خریدا۔ جب وہ گھی لے کر آئے اور اس کو انہوں نے پگھلایا، ڈبوں میں تھا، ایک ڈبے میں سے مرا ہوا چوہا نکلا۔ اب سب جانتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے اتنا ایک ڈبہ ضائع کر دیتے، بات تمام ہو جاتی، لیکن ان کا ذہن اس طرف گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب گھی سب ایک ساتھ رہا ہو اس وقت یہ چوہا گرا ہو اور مر گیا ہو، چنانچہ انہوں نے وہ سارا گھی ضائع کر دیا۔ اب رقم کی ادائیگی کا انتظام نہیں تھا، مقدمہ ہوا ان پر، جیل خانہ جانا پڑا، جیل چلے گئے، اتنے بڑے امام ہیں، عالم اور بزرگ ہیں، جیل چلے گئے، مگر تقویٰ کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑا۔ اب جیلر کی بات آپ کو سناتا ہوں، جیلر جانتا تھا یہ عالم ہے، بزرگ ہے، کہنے لگا حضرت آپ تو کوئی گناہ کر کے نہیں آئے ہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، میں رات کو آپ کو آزاد کر دوں گا، گھر جا کے آرام کیجیے، فجر سے پہلے آ جائیے گا، پھر سے بند کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم حکومت کے ملازم ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو گناہ کرو گے اور میں کسی گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اب سنیے، اس سے حیرت انگیز بات آپ کو سناتا ہوں۔
حضور کے صحابی اور لمبی عمر پانے والے، صحابہ میں آخر میں وفات پانے والے حضرت انس خادم رسول حضور کے صحابی، لیکن ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی و طہارت سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو ابن سیرین میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں، وصیت فرمائی تھی، ابن سیرین جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت انس کی وفات ہوئی اور حضرت ابن سیرین قید میں تھے، جیل میں تھے۔ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وصیت کی ہے آپ جنازہ پڑھا دیں۔ ہم نے حکومت سے اجازت لے لی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ جیل سے نکل جائیں نماز کے لیے۔ حضرت نے فرمایا میں حکومت کا مجرم نہیں ہوں، جس شخص کا مجھ پر قرض ہے ورنہ قید خانے سے نہیں نکل سکتا۔ غایت احتیاط دیکھیے، نہیں نکل سکتا۔ لوگوں نے جا کر ان سے اجازت لی، تب وہ نکلے جیل خانے سے اور گئے اور صحابی کی جنازے کی نماز پڑھائی اور وہیں سے واپس جیل خانہ تشریف۔ غور کیجیے کس قدر احتیاط ہے، کس قدر باریکی ہے، تقویٰ ہے۔ اب احتساب کی بات ان کی سنیے، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں قید ہوا تو میں نے اپنا احتساب کیا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ کیفیت آئی، مجھ کو قید ہونا پڑا، کہاں مجھ سے قصور ہوا، غلطی ہوئی۔ وہ فرمایا کہ جب میں نے اپنے آپ پر نگاہ کی تو مجھ کو یہ احساس ہوا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے غریب شخص کو مجھ کو ملی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عالم کے لیے خشیت و تقوی ضروری ہے، ایک عالم کے لیے مالی معاملات کا صاف رکھنا ضروری ہے، عالم کے لیے بے نیازی ضروری ہے۔ خوش آمدی مت بنیے، تملق اور چاپلوسی مت اختیار کیجیے، امیروں کے دروازوں پہ جانے کی عادت مت ڈالیے، ثروت مند انسانوں کے آگے پیچھے پھرنے کی عادت مت بنائیے۔ اللہ نے جو علم کی دولت ہمارے سینے رکھی ہے، دنیا کے ہفت اقلیم کے خزانے بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو حفظ قرآن کی دولت ہمیں دی، جو علم کا نور ہمیں دیا ہے، وہ ایسی دولت ہے کہ بادشاہوں کے خزانے اس کے مقابل نہیں آ سکتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مغل بادشاہوں کے زمانے میں تھے، کبھی کبھی جامع مسجد دہلی کے ممبر سے تقریر کرتے ہوئے جوش میں آ کر فرماتے تھے کہ لوگوں سنو، کہ حاکم وقت نے کہا کہ میرے بیٹے کو گھر آ کر پڑھا دیجیے، تو حضرت امام بخاری نے کہا علم کو رسوا نہیں کر سکتا، اگر اس کو پڑھنا ہے تو یہاں آ کر پڑھے، علم کو رسوا نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے بچہ ہمارا چلا جائے گا، لیکن آپ دوسرے لوگوں سے الگ اس کو پڑھا دیں، اہتمام سے پڑھا دیں۔ حضرت نے اس کو بھی منظور نہیں کیا، حاکموں کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اتنا بڑا محدث کہ 1200 سال میں اتنا بڑا عالم حدیث نہیں پیدا ہوا۔ میرے والد کہتے تھے کہ بخاری کی عظمت شان یہ ہے کہ ان کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، امام بخاری کی عظمت ہے۔ لیکن اسی شخص کے بارے میں آپ پڑھیے کہ وطن چھوڑ کر نکلنا پڑا، پریشانی کا عالم ہے، جا رہے ہیں، درمیان میں ایک مقام پر قیام ہوتا ہے، عید کا دن ہے، تنہائی بے بسی ہے، آگے کہاں جائیں گے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیسی پردرد دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیری بنائی ہوئی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو مجھ کو دنیا میں باقی نہ رکھ، اپنے دربار میں بلا دے۔ یہ دعا مانگی امام بخاری نے، اور کیسی پردرد دعا مانگی، اور وہ دعا قبول ہوئی اور ان کی وفات ہو گئی۔ آپ غور کیجئے کہ اتنے بڑے محدث نے، امام المحدثین نے جان قربان کر دی مگر علم کو رسوا نہ کیا۔ شیخ سعید حلبی
دمشق کے بہت بڑے عالم گزرے، علی طنطاوی کے استاذ تھے۔ علی طنطاوی بہت مشہور عربی کے ادیب گزرے، انہوں نے خود قصہ لکھا ہے کہ جب ابراہیم پاشا نے دمشق فتح کیا اور سارے علماء گئے اس کو مبارکباد دینے، ظالم آدمی تھا، شیخ سعید حلبی نہیں گئے، وہ بہت بڑے عالم محدث تھے، نہیں گئے، اور ان کا حلقہ لگتا تھا حدیث شریف کا مسجد میں، نہیں گئے۔ لوگوں نے ان کے خلاف بہکایا بھڑکایا حاکم وقت کو کہ وہ بہت مغرور آدمی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو قتل کر۔ اور وہ بہت مقبول عالم تھے، اندیشہ تھا کہیں بغاوت نہ ہو جائے، تو ابراہیم پاشا نے اعلان کیا کہ جلوس فتح نکلے گا، جہاں سے گزرے سب آ کے سلامی دے، جو سلامی نہیں دے گا گردن مار دی جائے گا۔ اور جلوس کا جو راستہ طے کیا وہ جامع مسجد کے سامنے سے، یہ بہانہ بنا رہا تھا قتل کے لیے۔ وقت پر جلوس نکلا، جامع مسجد کے سامنے سے بھی گزرا، شیخ سعید پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، نہیں نکلے۔ غصے میں مسجد میں آیا، جوتے سمیت داخل ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ غیب سے ایک آواز سنائی دی، کہنے والا نظر نہیں آتا، لا تدخل فی بیت اللہ جبارا، مغرور بن کر اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ جوتا اتار کر پھر آیا۔ اب حضرت درس دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت کے پیروں میں درد تھا یا جان بوجھ کر پیر پھیلا کر سبق پڑھا رہے تھے۔ یہ آیا، سپاہی ساتھ میں تھے، چاہتا تھا کہ کوئی آگے بڑھے اور گردن اتار دے، لیکن ان کا رعب ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوگی۔ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بالآخر کھڑا ہوا، حضرت سبق پڑھاتے رہے، روکا نہیں، ایسی باتیں بیان کی کہ اس کے دل پر جا کر لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس وہاں سے واپس گیا اپنے محل، وہاں جا کر خادم خاص کو بلایا، اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہا لے جاؤ، حضرت کو سلام کرنا، میری طرف سے نذرانہ پیش کرنا۔ وہ خادم غلام آیا، آ کر حضرت شیخ سعید حلبی سے کہا کہ میرے مالک نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ نذرانہ اشرفیوں کا پیش کیا، قبول فرمائے۔ حضرت مسکرائے۔ اب سننا کیسی خوبصورت بات ہے۔ اس غلام سے کہا سلم علی سیدک وقل لہ ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، جاؤ اپنے آقا سے میرا بھی سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، تمہارا نذرانہ قبول نہیں۔ جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، رد فرما دیا۔ آپ غور کیجئے کہ عالمانہ شان کیسی تھی، کیسی بے نیازی تھی، دنیا سے کیسی بے رغبتی تھی۔ یہ چیز ہے جو ہمارے اکابر و اسلاف سے سیکھنے کی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، جن کا ہم بہت نام لیتے ہیں، ان کی خدمت میں بہت امیر کبیر شخص آیا، نذرانہ پیش کیا، حضرت بال بنوا رہے تھے، حضرت نے کہا نہیں میں نہیں قبول۔ اس نے بہت اصرار کیا، خوشامد کی، نہیں قبول۔ جاتے ہوئے اس نے حضرت کی جوتیوں میں وہ سب نوٹیں رکھ دی جو نذرانہ لایا تھا، رکھ کر وہ چلا بھی گیا۔ حضرت جب اٹھے اور خادم نے جوتیاں لا کر رکھی، وہ پیسوں سے بھری ہوئی تھی، حضرت پیر ڈالنے لگے تو دیکھا کہ نوٹ ہے۔ اس وقت حضرت نے ایک جملہ کہا، وہ ہمارے فرمایا دیکھو دنیا اللہ ہم کو بھی دیتا ہے، مگر چونکہ ہم دنیا ٹھکراتے ہیں تو دنیا اس طرح ذلیل ہو کر ہمارے قدموں میں آتی ہے۔ یہ فرمایا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو اس زمانے میں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، ان کے ایک مرید نے 1,00,000 روپیہ نذرانے میں پیش کیا، 1,00,000 روپیہ بھیجا۔ آپ سوچیے اس زمانے میں 1,00,000 روپے کی کتنی قیمت ہے، 1,00,000 روپے بھیجا۔ حضرت کی شرائط کے مطابق نہیں تھا، حضرت نے رد کر دیا، کہا میں نہیں کروں۔ اس مرید نے، سیٹھ صاحب تھے، نذرانہ رد ہوا تو ذرا غصہ بھی آیا ہوگا، تو خط لکھا حضرت کو، کہا لکھا اس میں کہ حضرت آپ کو اس زمانے میں ایسا مرید کہاں ملے گا جو 1,00,000 روپیہ نذرانے میں پیش کرے۔ حضرت نے جواب اس خط پر لکھا، حضرت کا معمول تھا اسی پر جواب لکھ دیتے تھے، تو اس پر لکھا اگر ایسا مرید نہیں ملے گا تو ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 1,00,000 روپے پہ پیشاب بھی نہیں کرتا، ایسا پیر بھی میسر ہے۔ یہ دنیا سے رغبتی تھی، اسی ان کے کام میں، ان کی بات میں، ان کے اعمال میں وزن تھا۔
تو ہم یہ سب سیکھیں، عالمانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. ان یکون عالم بصیرا بزمانہ، یہ صفت بھی ہونی چاہیے. عالم کو زمانہ شناس ہونا چاہیے، عالم کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے. زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، ہم اپنی مسجد میں مدرسے میں سارے زمانے سے بے خبر بیٹھے ہوں، یہ نہیں چلے گا. آپ پر ذمہ داری ملت کی قیادت کی ہے، آپ کو باخبر ہونا ہوگا کہاں سے حالات بگاڑے جا رہے ہیں، کون سی سازشیں رچی جا رہی ہیں، کس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کی نگاہ حالات پر ہونی چاہیے، آپ کا ہاتھ زمانے کی نبض پر ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کس حالات کون سی کروٹ لے رہے ہیں. یہ نہیں کہ فلاں جماعت ہے، فلاں ملی تنظیم ہے، مسلم پرسنل بورڈ ہے اور جمعیت علماء ہے اور فلاں ہے، یہ لوگ سمجھیں گے. نہیں، بحیثیت عالم آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی نگاہ ہو، آپ کے علاقے میں کون سا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، کہاں کون سی ایسی حرکت ہو رہی ہے جس کی سرکوبی ضروری ہے، آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. اور بھی بہت سی عالمانہ صفات ہیں، ان کے بیان کرنے کا بھی موقع نہیں، اس لیے کہ مجھ کو اگلی 2-3 باتیں اور ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عالم دین کا کام صرف پڑھا دینا، صرف امامت کرنا، صرف اذان دے دینا، صرف مکتب میں تعلیم دے دینا، صرف کتاب لکھ دینا، اتنا آپ کا کام نہیں ہے. یقیناً یہ سب آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اس سے آگے بھی آپ کی ذمہ داری ہے، وہ ملت کی ہمہ جہت رہنمائی کرنا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وراثت نبوت کا تاج ہمارے سر پہ سجایا ہے، تو وراثت نبوت کا تاج جو ہمارے سر پر رکھا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں. صرف آپ نے وراثت کا مسئلہ پڑھا ہوگا سراجی میں کہ انسان کو وراثت میں صرف حقوق نہیں ملتے، ذمہ داریاں بھی منتقل ہوتی ہیں. صرف حقوق نہیں ملتے، ذمہ داریاں بھی منتقل ہوتی ہیں. اگر آپ کو وراثت کا مال مل رہا ہے اور مورث کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو کیا قرضہ پڑوسی کے ذمہ جائے گا؟ جس طرح آپ کو حق مل رہا ہے، ذمہ داری بھی آپ پر آئے گی، قرض کی ادائیگی بھی آپ پر آئے گی، کوئی اور ذمہ داری مورث کی ہے وہ بھی آپ کی طرف منتقل ہوگی. تو جب ہم وراثت انبیاء کی بات کہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں حقوق بھی ہیں، اس میں ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پوری ملت کی ہمہ جہت رہنمائی کریں، جہاں جیسی ضرورت ہو ہم ملت کو راستہ دکھائیں کہ آپ کو اس طرف چلنا ہے. جو فتنے اٹھے ہم خبردار کریں کہ یہ فتنے آ رہے ہیں، آپ کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، عوام کو باخبر کرنا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر وہ جماعت ہیں جس کو اللہ نے وراثت نبوت کا تاج عطا کیا. آپ پڑھیے تاریخ فرشتہ میں محمود غزنوی کے بارے میں قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ یہ جو وراثت انبیاء والی حدیث ہے اس کے بارے میں اس کو شک تھا. خود عالم تھا محمود غزنوی، تو اچھا بڑا عالم، اس کو شک تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اور دو اور باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں کسی وجہ سے شبہ ہو گیا تھا کہ وہ ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں. اس کے باپ کا نام ناصر الدین تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا. اور کیونکہ دیندار تھا اس لیے اس کو اپنی مغفرت کی بہت فکر ہوتی تھی. ایک رات کو کہیں جا رہا تھا سپاہیوں کے ساتھ کسی کام سے، راستے سے گزرا تو دیکھا کہ ایک مکان کے قریب ایک طالب علم ہے، ہاتھ میں کتاب ہے، اور جو مکان کے اندر سے چراغ کی روشنی چھن کر آ رہی ہے اس روشنی میں کتاب پڑھ رہا ہے. یعنی چراغ جلانے کا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں، ایسا غریب مفلس ہے، اور علم کا ایسا شوق کہ رات کے وقت مطالعہ کر رہا ہے. محمود غزنوی کے دل میں بڑی قدر پیدا ہوئی. اس نے اپنی شاہی مشعل تحفے میں پیش کی، اشرفیاں دی کہ یہ قبول کیجیے اور آپ مطالعہ اپنا چراغ کی روشنی میں کیا کیجیے. اعزاز اکرام کر کے چلا گیا، کام مکمل ہوا، آ کر سویا. اس رات اس کی قسمت جاگ اٹھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی.
اب حضور نے جو کہا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. 3 باتیں تھی. ایک تو اس حدیث کے بارے میں شبہ تھا کہ اب علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک بات یہ تھی کہ سبکتگین کا بیٹا ہوں گے. تیسرے یہ کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں. حضور نے خطاب میں تشریف لا کر خوشنودی کا اظہار کیا اور فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کا اکرام کیا، قدر کی، اللہ نے اس کے سرے میں تیری مغفرت فرما دی. تینوں باتوں کو جمع کر دیا. او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی، اکرام کی، اللہ نے اس کے سرے میں مغفرت دی. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم واحد وہ جماعت ہیں جس کو وراثت نبوت کا تاج عطا کیا گیا. تو ہم سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کتنی ہے اور ہر مرحلے میں ہم ملت کو بچانے کی، دین کے بقا کی، شریعت کی حفاظت کی، احکامات شریعت کے فروغ کی، دین کی دعوت کی فکر کریں. ہر محاذ پر ہمیں سرگرم ہونا چاہیے. یہ مت سمجھیے کہ بس ہم نے نماز پڑھا لی ہمارا کام تمام. نہیں، آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسے دین پر باقی رہیں گے، پاک ہوں گے، ان کے دل کا تزکیہ کیسے ہوگا، ان کے اندر دین کا علم کیسے آئے گا، یہ سب فکر ہمارے سینے میں ہونی چاہیے. یہ مت سوچئے کہ ہم کو جتنی تنخواہ ملتی ہے ہم اتنا کام کرتے ہیں. نہیں، ہم اللہ کے ملازم ہیں، ہم سیٹھوں کے ملازم نہیں ہیں. ہم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں کہ ہم ملت کی حفاظت کریں اور ملت کی خدمت کریں. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہم مسجد کے متولیوں کی جانب سے قائم کی گئی ذمہ داریوں پر نگاہ نہ رکھیں. اللہ نے جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد کی ہیں اس کو نگاہ میں رکھیں. یہی ہمارے اکابر اور اسلاف کا شیوا تھا. اب آخری پہلو عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں. سب کام بیان کرنے کا موقع نہیں، ضروری اور بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ ہے شریعت کی حفاظت اور دین کے بقا کا چیلنج. اس وقت اس ملک میں جو سب سے بڑا نشانہ ہے دشمنان دین کا وہ دین اور شریعت ہے. مسلمان ان کا نشانہ نہیں ہے، دین اور شریعت ان کا نشانہ ہے. آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اس وقت جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے دین، ہماری شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں. اور دوسرے مذاہب کے پیچھے جو کوششیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. سویڈن میں بار بار قرآن پاک جلایا سے یہ دشمنی کیوں؟ گردی کا مذہب بتانے کی پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے. یہودی عیسائی ان کی کبھی نہیں بنی آپس میں. آپ قرآن میں پڑھیے قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. دونوں ایک دوسرے کے کٹر مخالف ہیں اور ایک ہی قبلہ کی طرف مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے باوجود ایک مغربی سمت میں قبلہ بناتا ہے، ایک مشرقی سمت میں. قبلہ پر بھی اختلاف کرتے ہیں. اس درجے کا ان میں اختلاف ہے. یہودی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدزبانی کرتے تھے، وہ نقل کرنا بھی مناسب ہے. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، ان کے بارے میں بدزبانی کرتے. یہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آج دنیا میں یہودیوں کی ذہانت اور عیسائیوں کا سرمایہ دونوں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں؟ دونوں قومیں مسلمانوں کے خلاف یکجا ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی. ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں فرقہ پرست طاقتیں وہ سب اسلام کی دشمنی میں پیش ہیں. آئے دن اسلام پر کیچڑ اچالیں گے، شریعت کو بدنام کریں گے، طرح طرح کے قانون بنائیں گے. طلاق کے اوپر پابندی عائد کر چکے، 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دے سکتے. اب یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ لائیں، اس میں بھی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یونیفارم سول کوڈ میں وہ زیادہ تر احکامات شریعت کی مخالفت والی ہے. افسوس ہوتا ہے ہمارے بعض علماء بھی بغیر تحقیق کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کی ہم کیوں مخالفت کریں، ابھی تو کوئی مسودہ نہیں آیا، ابھی تو کوئی ڈرافٹ ہی نہیں آیا. ہمارے بعض علماء بھی وہ ان مفکرین کی بات تو جانے دیجیے جو سوشل میڈیا کی پیداوار ہے.
اس لیے کہ سوشل میڈیا کی کوئی برکت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یہ برکت ضرور ہوئی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں مفکر پیدا ہو گئے۔ پہلے ڈھونڈے سے ایک آدھ مفکر اسلام ملتا تھا، اب تو جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے ایک درجن نکل آتے ہیں، اتنے مفکر پیدا ہو گئے، طرح طرح کی بات سوشل میڈیا پہ لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہمارے بعض علماء بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ کوئی مسودہ نہیں آیا، کوئی ڈرافٹ نہیں آیا، ہم کیوں مخالفت کریں۔ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ پیش کیا جا چکا اور اس میں ایک صاف لکھا ہوا ہے کہ عدت ختم کر دی جائے گی۔ اب یہ عدت ختم کی جائے گی، اس میں نشانہ کون ہے آپ بتائیے؟ کوئی غیر مسلم عورتیں عدت گزارتی ہیں، عدت ختم کی جائے گی، طلاق کورٹ کے ذریعے ہوگی، مردوں عورتوں دونوں کو طلاق کا حق حاصل ہوگا۔ یہ بھی ہے اس میں، جس طرح مردوں کو حق ہے عورتوں کو بھی حق حاصل ہوگا۔ یہ ٹرائبلز آباد ہیں جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں، میزورم ہے، منی پور ہے، یہ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر ٹرائبلز ہیں، یعنی قبائلی لوگ، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں قبائلی لوگ۔ یہ قبائلی لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے کسٹمز ہیں، ریت رواج ہیں، ان کے اپنے قانون ہیں، اور ان کو پروٹیکشن ملا ہوا ہے دستور ہند سے کہ وہ اپنے کسٹم پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب ان کا کسٹم کیا ہے وہ سن لیجیے۔ ان کے ہاں یہ تہذیب ہے کہ ایک آدمی 45 عورتوں سے شادی کرتا ہے۔ وہاں ایک وزیر اعلیٰ تھے ادھر کی ایک ریاست میں، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ماشاءاللہ ان کی 59 بیویاں تھیں، 59 بیویاں تھیں۔ آپ خیال فرما رہے ہیں، 59 بیویاں تھیں۔ اچھا صرف یہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ عکس ذالک، یہ بھی ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا فقہ کی کتابوں میں کہ وہ اعلیٰ عکس ذالک، کہ اس کے برخلاف وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک عورت 10 آدمیوں سے نکاح کرتی ہے، ایک عورت کے 10 شوہر، 5 شوہر، وہ قبائلیوں کا اپنا کسٹم ہے، اور اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ غور کیجیے کہ جب آپ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے تو یہ قبائلی لوگ آپ کی بات مان لیں گے؟ آپ کس طرح ان کو مطمئن کریں گے؟ وہ جو ان کی 45 بیویاں ہیں وہ سب آپ کی حجامت بنا دیں گے۔ ابھی سے وہ سڑکوں پر اتر گئے قبائلی لوگ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لایا گیا تو جتنے قانون سازی کی عمارتیں ہیں، جہاں جہاں قانون بنتا ہے ہماری ریاستوں میں، ہم سب جلا کر خاکستر کر دیں گے، پھونک ڈالیں گے۔ اور یہ کچھ بعید نہیں ہے ان سے، اس لیے کہ وہ قبائلی لوگ ہیں۔ 1959-60 میں ناگالینڈ میں اسی طرح زبردستی قانون مسلط کیا جا رہا تھا، اس وقت ان لوگوں نے مسلح بغاوت کر دی تھی، جتنے آفیسر ملے سب کو مار ڈالا، جتنے پولیس اسٹیشن ملے سب کو جلا ڈالا۔ تو کیا پھر سے ملک کو آپ اسی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ آپ غور کر لیجیے کہ کتنی بے چینی اس یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے ملک میں پیدا ہوگی، اور اس میں کتنی چیزیں وہ ہیں جو اسلامی شریعت کے خلاف، احکامات شریعت کے خلاف۔ آپ کو میں نے گنایا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو احکامات شریعت سے خلاف ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ مسلمان کی یونیفارم سول کوڈ آئے گا ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ بعض علماء نے اس طرح کی بھی باتیں کی کہ یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ ہمارا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس کو سمجھیے، احکامات شریعت پر سیدھے ضرب پڑے گا، اسی لیے یونیفارم سول کوڈ کی زبردست مخالفت کرنا ضروری ہے۔ البتہ آپ سڑکوں پر مت اتریے، احتجاج مت کیجیے، اس لیے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ سڑکوں پر اترے، احتجاج کیا تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ البتہ لا کمیشن آف انڈیا کو زیادہ سے زیادہ ای میل کے ذریعے جواب دلوائی، زیادہ سے زیادہ۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے لیے QR کوڈ جاری کیا ہے، ایک لنک جاری کیا، اور بہت سے لوگوں نے ای میل کیا بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کو ایک مہم کے تحت آپ لوگوں کو، علماء کو جاری کرنا چاہیے۔ اب بس 2-3 دن باقی بچے ہیں، پہلے 14 جولائی تک کی تاریخ تھی، اب 28 جولائی تک کی تاریخ۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں لا کمیشن آف انڈیا کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم ای میل کر سکیں یا خطوط لکھ سکیں، خطوط کا بھی آپشن ہے اب جو انہوں نے یہ 14 دن کی توسیع کی ہے اس میں، تو خطوط لکھوائیں یا لا کمیشن آف انڈیا کو ای میل کروائیں۔
اگر آپ لوگوں کی مسجدوں میں ابھی اس کا اعلان نہ ہوا اور اعلان کیجیے، ہو چکا اور دوبارہ کیجیے، سارے مسلمانوں کو آمادہ کیجیے کہ وہ سب لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہیں۔ آخر میں دو باتیں، اور یہ تو ایک بہت بنیادی بات جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے تحت میں نے، دوسرا بہت ضروری کام آپ کے کرنے کا یہ ہے کہ فتنوں پر نگاہ رکھیے۔ بہت سے فتنے، قادیانیت کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، مہدویت کا فتنہ، گوہر شاہیت کا فتنہ، یہ سب فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے، جدید وسائل کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہیں یہ شکیل ابن حنیف کے فتنے میں پڑے ہوئے، آپ کو اگر میں کارگزاری سناؤں گا آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، علماء تک اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں ان فتنوں کی۔ ہم ان کے خلاف مضبوط محاذ قائم کریں۔ تیسری اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے جب تک ہمارے معاشرے میں خیر غالب نہیں ہوگا ہم دنیا آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتے، اور اصلاح معاشرہ کا کام بنیادی طریقے پر علماء کا کام ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے، اپنے نوجوانوں کو راہ راست پر قائم کرنے کی فکر اور محنت کریں۔ یہ ضروری ہے ہر مسجد سے، ہر مکتب سے، ہر مدرسے سے اصلاح معاشرہ کی محنت ہو، ہر عالم دین اس کے لیے فکر مند ہو کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو برائیوں اور گناہوں سے پاک صاف کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کرنے کے کام ہیں، لیکن اگر ہم اتنے کاموں پر بھی توجہ مرکوز کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا خیر، اس کے ذریعے بہت سارے فوائد ہم کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔